ایکچولی پچھلے ایک سال سے جب سے 5 اگست کا ایپیسوڈ ہوا کشمیر میں، پورا کشمیر لاک ڈاؤن میں رہا، کرفیو کے حوالے سے، دفعہ 144 کے حوالے سے کم از کم 7 مہینے کا وہ لاک ڈاؤن رہا۔ اس کے بعد بزنس کمیونٹی نے سنبھلنے کی کوشش کی۔ اس کے بعد کووڈ-19 کا مسئلہ آیا۔ 24 مارچ سے لاک ڈاؤن میں رہا کشمیر، پھر 3-4 مہینے تک۔ اس سے لوگوں کی حالات دن بدن خراب ہو گئی یہاں پر، چاہے یہاں کا ٹرانسپورٹر ہو، چاہے یہاں کا دکاندار ہو، چاہے یہاں کا ٹھیکیدار ہو، جتنے بھی بزنس کمیونٹی کے لوگ ہیں کشمیر میں، دن بدن ان کی فائنانشلی حالات خراب ہو گئی۔ میرے خیال سے اب وہ یہ اس پوزیشن میں نہیں ہے، کوئی ٹرانسپورٹ چلا سکتا ہے، کوئی اپنا دکان چلا سکتا ہے، شکارہ والا شکارہ چلا سکتا ہے۔ میرے خیال سے اتنی حالات خراب ہے اس وقت فائنانس کے حوالے سے کشمیر میں، آپ لوگوں کے سامنے ہم بیان نہیں کر سکتے کتنی حالات خراب ہے اس وقت کشمیر میں فائنانس کے حوالے سے۔ لہٰذا کر کے بار بار یہاں کی سرکار میٹنگیں لے رہی ہے مختلف سیکٹروں سے، چاہے یہاں کی بزنس کمیونٹی ہو، چاہے یہاں کے ٹورزم والے ہو، ہر ایک کے ساتھ یہاں کے سرکار نے میٹنگ لی، اس بارے میں ڈسکس کیا کتنا لاس ہے کشمیر بزنس کمیونٹی کا، چاہے وہ ٹرانسپورٹ سیکٹر ہو، چھوٹے دکاندار ہو، ہاؤس بوٹ والے ہو، ہوٹل والے ہو، جتنے بھی لوگ ہیں بزنس کمیونٹی کے حوالے سے، ان کے طرف سے فیڈ بیک لیا یہاں کی سرکار نے۔ مگر میٹنگیں تو ہم نے بہت دیکھی یہاں پر کشمیر میں، مگر رزلٹ ہمیں کوئی نظر نہیں آیا ابھی تک، آج کی ڈیٹ تک، جس سے ہمیں لگا ہے کیونکہ گورنمنٹ سیریس ہے بزنس کمیونٹی کے حوالے سے، ریہیبلیٹیشن کے حوالے سے، مگر ابھی تک کوئی رزلٹ نہیں آیا اس کے حوالے سے۔ ایکچولی جو اس سے پہلے کشمیر اکنامک الائنس نے ہمیں انالیسس کی اس لاس کے حوالے سے کتنا لاس ہوا ایک سال میں، کم از کم 25,000 کروڑ کے قریب ہم نے اس لاس کو انالیسس کیا یہاں پر کشمیر میں، جو ہم نے پرنٹ میڈیا کے ذریعے، الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے یہاں کی گورنمنٹ کو ہم نے باور کیا اس لاس کے حوالے سے۔ میرے خیال سے جو یہ اتنا بڑا جو لاس ہے، مجھے لگ رہا ہے کم از کم بزنس کمیونٹی کو سنبھلنے میں کم از کم 4 یا 5 سال لگے گی، تبھی وہ 5 سال کے بعد سنبھلے گی، کیونکہ اس میں گورنمنٹ کا اہم رول ہونا چاہیے، اس میں بینک کا اہم رول ہونا چاہیے، چاہے یہاں کا JK بینک ہو، چاہے یہاں کا اسٹیٹ بینک ہو، چاہے یہاں کا HDFC بینک ہو، جتنے بھی بینک ہیں یہاں پر جن کے ساتھ ہمارا بزنس مین بزنس کر رہا ہے، ٹرانزیکشن کر رہا ہے، ان کا بھی رول ہے اس میں میرے خیال سے ریہیبلیٹیشن کے حوالے سے، تبھی میرے خیال سے 4 یا 5 سال کے بعد یہاں کا بزنس مین باہر آئے گا اس بحران سے، جو پچھلے 5 اگست سے لے کے آج تک جو بحران ہوا لاک ڈاؤن کے حوالے سے، کووڈ-19 کے حوالے سے، کم از کم 5 سال لگ جائے گے اس میں باہر آنے میں۔ تبھی 5 سال کے بعد یہ بزنس مین نکلے گا جب یہاں کی جتنے بھی بینک ہے یہاں پر وہ سیریس ہوگی ریہیبلیٹیشن کے حوالے سے، یہاں کی سرکار سیریس ہوگی ریہیبلیٹیشن کے حوالے سے، اس کے بعد میرے خیال سے باہر آئے گا یہاں کا بزنس مین۔ افسوس کا مقام ہے نا جو JK بینک کا بیہیویئر رہا یہاں کی بزنس کمیونٹی کے حوالے سے، خاص کر میں چھوٹے دکاندار کی بات کروں گا۔ یہاں پر سب سے بڑا لاس جو ہے وہ چھوٹے دکاندار یہاں پر لاس ہے، یہاں کا ٹرانسپورٹ سیکٹر بیچارہ لاس ہے، یہاں کا شکارہ والا لاس ہے، یہاں کا ہاؤس بوٹ والا لاس ہے۔ لہٰذا کر کے ہمیں ایک ایکسپیکٹیشن تھی JK بینک کے حوالے سے، کیونکہ JK بینک بنانے میں یہاں کا بزنس مینوں کا اہم رول رہا ہے JK بینک بنانے میں، اس پہ ہمیں یہ ایکسپیکٹیشن تھی جتنا بھی انٹرسٹ ہے JK بینک کے حوالے سے یہاں کی بزنس کمیونٹی کے اوپر، وہ JK بینک معاف کرے گا، مگر میرے خیال سے وہ اپروچ JK بینک نے نہیں دکھایا جو اپروچ JK بینک کو دکھانا تھا بزنس کمیونٹی کے حوالے سے، جتنا بھی انٹرسٹ تھا ان کو یہ معاف کرنا تھا، میرے خیال سے تبھی وہ لوگ ریہیبلیٹیٹ ہو جائے گے۔ اگر یہ انٹرسٹ وہیں رہا، وہ انٹرسٹ معاف نہیں ہوا، میرے خیال سے لمٹ کرنا JK بینک کی طرف سے چھوٹے دکاندار کو، وہ پیسہ سارا پھر یوٹیلائز ہوگا اس کا انٹرسٹ میں، میرے خیال سے ہاتھ میں کچھ نہیں آئے گا ہمارے چھوٹے دکاندار کو، ہمارے ٹرانسپورٹر کو، ہمارے شکارہ والوں کو، جس سے وہ ہمارا دکاندار، ہمارا بزنس مین بزنس کر سکتا ہے، وہ پیسہ اس کو ہاتھ میں نہیں آئے گا، میرے خیال سے پھر وہی پوزیشن رہے گی اس کی جو اس سے پہلے تھی۔ ٹورزم یہاں بیک بون ہے میرے خیال سے، GDP کے حوالے سے بھی، معیشت کے حوالے سے بھی، اس کے ساتھ ساتھ آپ نے ہارٹی کلچر کی بات کی، جو ہمارے فروٹ گروورز صاحب ہیں یہاں پر کشمیر میں، کم از کم جو ہماری کیلکولیشن ہے کم از کم 10,000-15,000 کروڑ کے قریب ان کا بزنس ہے۔ سب سے زیادہ ہٹ ہوا یہاں کا فروٹ گروور، اس کے بعد
جتنا بھی ٹورزم سیکٹر ہے یہاں پر، جو ریڑھ کی ہڈی ہے، معاشت کی ہڈی ہے کشمیر کے حوالے سے، وہ زیادہ ہٹ ہوا پچھلے 2 سالوں سے۔ 1 سال کی میں بات نہیں کروں گا، 2 سال سے یہ بزنس کمیونٹی ہماری ہٹ ہوئی۔ میرے خیال سے اگر ان کو ریہیبلیٹیٹ کرنا ہے، ان کی طرف زیادہ دھیان دینا چاہیے یہاں کی سرکار کو، چاہے ہمارا ٹورزم ہو، چاہے ہمارے فروٹ گروورز ہو، جو معاشت کی ریڑھ کی ہڈی ہے۔ اگر سرکار نے ان کی طرف دھیان دیا، میرے خیال سے یہاں کا GDP بھی بڑھ جائے گا، فائنانشلی ساؤنڈ بھی ہو جائے گے وہ لوگ، چاہے یہاں کا ٹورزم ہو، چاہے فروٹ گروورز ہو۔ میرے خیال سے یہ سرکار کا بھی فائدہ ہوگا، جتنے بھی بینک ہے یہاں پر یہ ان کا بھی فائدہ ہوگا، کیونکہ ٹرانزیکشن میں بڑھے گی، مارکیٹ میں پیسہ آئے گا۔ میرے خیال سے بہت دھیان دینے کی ضرورت ہے سرکار کو ٹورزم کے حوالے سے، اس کے ساتھ ساتھ فروٹ گروورز کے حوالے سے۔ میرے خیال سے سرکار کی طرف سے اہم رول ہونا چاہیے ان کو کھڑا کرنے میں۔ جو میرا پیشہ ہے وہ ٹھیکیداری کے ساتھ ہے، ان چیزوں پہ ہمیں زیادہ نظر رہتی ہے ڈیولپمنٹ کے حوالے سے۔ جب یہاں سمارٹ سٹی کا اعلان ہوا ہم خوش ہوئے اس ٹائم، کیونکہ سمارٹ سٹی بننے والی ہے اب ہمارا سری نگر شہر، اس کے ساتھ ساتھ جموں شہر بھی سمارٹ سٹی بنے گا۔ مگر میرے خیال سے وہ دعوے ابھی تک گراؤنڈ پہ پورے نہیں اتر گئے، پریکٹیکلی اس چیز پہ ابھی کام نہیں ہوا، نہ ہمیں وہ چیز نظر آ رہا ہے۔ دعوے تو ہو رہے یہاں پر سمارٹ سٹی کے حوالے سے، بڑے پروجیکٹوں کے حوالے سے، ان میں پیسہ یوٹیلائز ہو رہا ہے۔ اس چیزوں کے لیے اگر ہمیں سمارٹ سٹی بنانی، اس میں پیسہ ہونا چاہیے، اگر ہمیں بڑے پروجیکٹ بنانے ہیں کشمیر میں، اس میں پیسہ ہونا چاہیے۔ مگر جو ہمیں نظر آ رہا ہے اس وقت، میرے خیال سے سرکار کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے، نہ اتنا پیسہ سرکار سے ریلیز ہو رہا ہے تاکہ ہمیں لگے گئے سمارٹ سٹی بھی اب بنے گی۔ جتنے بھی کووڈ تو مسئلہ ہے، کیونکہ پچھلے 4 مہینوں سے ایک WHO کی سائڈ سے گائیڈ لائن تھی، کیونکہ کووڈ کے حوالے سے وہ بھی ایک سیٹ بیک ہے ان پروجیکٹوں کے اوپر۔ مگر اس سے پہلے، کووڈ سے پہلے بھی ہمیں وہ چیز نظر نہیں آ رہا تھا، جو رفتار دکھانی تھی سمارٹ سٹی کے حوالے سے سرکار کو، وہ رفتار ہمیں نظر میں نہیں آیا۔ جو رفتار دکھانی تھی بڑے پروجیکٹوں کے حوالے سے سرکار کو، وہ رفتار ہمیں نظر نہیں آ رہا ہے۔ اب ہمیں ایکسپیکٹیشن نہیں ہے، اگر سرکار سیدھے سے کشمیر کے ڈیولپمنٹ کے حوالے سے جو ان لوگوں نے وعدے کیے سمارٹ سٹی کے حوالے سے، بڑے پروجیکٹوں کے حوالے سے، میرے خیال سے اس پہ شدت سے کام چالو ہونا ہے۔